السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل اور میں ہوں طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج سیاسی حالات سے قطع نظر صرف پینشنرز اور امپلائیز کی بات ہوگی۔ آج ہم ای او بی آئی کو کی خوشخبری بھی بتائیں گے جو ہم مؤخر کرتے آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو چند ورکرز کا بتائیں گے، نچلی سطح سے لے کر اوپر والی سطح تک امپلائیز کس قدر پریشان ہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں میٹرو کے صفائی ورکرز کا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں عید کی آمد ہے اور ہر شخص اپنا پلان بناتا ہے، بجٹ بناتا ہے اور اس کے مطابق عید کی خوشیوں میں معاشرے کے دیگر افراد کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ لیکن اس کو کیا کیا جائے کہ عین عید سے ایک ماہ قبل، جبکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، میٹرو کے صفائی ورکرز کو بیک جنبش قلم ملازمت سے فارغ کر دیا گیا ہے اور وہ بیچارے 3 دن سے سراپے احتجاج ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج یا کل پرویز الہی یا کوئی بھی، زیادہ چانس تو پرویز الہی کا ہے، وہ حلف اٹھا لیں بطور وزیر اعلیٰ۔ لیکن میں یہ دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ اس معاشرے کے معزز ترین پروفیسرز اور لیکچرارز، ان کو تقریباً کم و بیش 1 ماہ ہو گیا ہے، وہ سڑک پر دھرنا دے کر بیٹھے ہیں۔ اس دوران بہت سے لوگ آئے، بہت سے امپلائیز اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور ریلیف لے کر وہاں سے فارغ ہوئے۔ اور یہاں میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس دیا گیا ہے، اپروو ہوا ہے، اس کی مبارکباد تو میں دیتا ہوں، لیکن اس گورنمنٹ سے یہ بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے ہم کدھر کھڑے ہیں؟ سیاسی معاملات جس طرح جا رہے ہیں وہ بھی قابل شرم ہے، لیکن یہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ اپنے جائز حقوق کے لیے، اپنی پے پروٹیکشن کے لیے، اپنی سروس پروٹیکشن کے لیے، جس کا وعدہ بھی کیا گیا اور جو جائز بھی ہے، وہ سٹرگل کر رہے ہیں۔ تو اب کیا کریں وہ، اگر وہ یہ دھمکی نہ دیں کہ ہم کالجز بند کر دیں گے؟ خدا کے لیے نئی آنے والی حکومت سے التماس ہے کہ فوری طور پر انہیں مطمئن کریں اور ان کے مطالبات جو ہیں وہ پورے کیے جائیں۔ اور ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں ای او بی آئی کی۔ ای او بی آئی کے حوالے سے جو ہے وہ، جیسا کہ آپ نے سنا، اب تو یہ خبر عام ہو چکی ہے، ہم بوجہ وہ جلد نہیں بتا سکے آپ کو، کہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک دائر کی گئی تھی پٹیشنرز کی طرف سے، اور وہ دائر کی گئی تھی اس حوالے سے کہ جو 15 سال کی شرط ہے یہ شامل کی گئی ہے۔ اس کی اصل کہانی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ہوئی، اور اس کے بعد محکمہ جو ہے ای او بی آئی انٹرا کورٹ اپیل میں چلا گیا، اور انٹرا کورٹ اپیل میں بھی انہیں مایوسی ہوئی تو وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے، اور اب اشرف صاحب اس معاملے کو پرسو کر رہے ہیں، اور انتہائی مخلص ہو کر وہ یہ کام کر رہے ہیں اور لوگوں تک کاپیز پہنچا رہے ہیں۔ ایپوا تو ایک پوری تنظیم ہے، تو اگر اس موقع پر اشرف صاحب کو داد و تحسین سے نہ نوازا جائے تو یہ یقیناً ناانصافی ہوگی۔ تو ناظرین، ہوا یہ ہے کہ ایک سیکشن 22 کلاز 2 اور سب کلاز 2، اس کے مطابق جو ہے ایک کچھ
لے کے آئے تھے ترمیم، اور وہ ترمیم جو ہے وہ سرکولر نمبر 3 2017-18 2/8/2017 کو منظور کی گئی تھی، اور یہ کنٹراڈکٹری تھی ای او بی آئی کا جو ایکٹ ہے 76 کا، اس کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن میں گئے تھے. یعنی اس میں یہ 15 سال کی سروس کو انہوں نے اس سرکولر کے جس کا میں نے ذکر کیا ہے شامل کر کے تو اسے نافذ العمل کر دیا گیا تھا. یعنی کہ اگر 15 سال سے زائد سروس ہے تو صرف انہیں ہی ملے گی. میں آپ کو کلوز 2 جو ہے سیکشن کی متعلقہ 22 سب سیکشن 2 یعنی سیکشن 22 سب سیکشن 2 اور اس کی سب کلوز 2 آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. Over 45 years of age or 40 years in the case of a woman, clause B of the subsection 1 shall have effect as if for the word 15 therein the word 5 were substituted, provided that nothing in this section shall apply to an employee insured under this act on or after 1st day of July 2008. اب جو ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ جو 45 ایئر سے زیادہ جن کی عمر ہو اور 40 ایئرز خاتون کی صورت میں، تو وہ ماہانہ ای او بی آئی پینشنرز کے حقدار ٹھہریں گے. اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. میں نمبر میرا آپ کے پاس موجود ہے. میں تمام ای او بی آئی کے انشورنس سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے پہلے اپلائی کیا تھا تو انکار ہوا تھا تو اب اس کا حوالہ دے کر آپ دوبارہ اپلائی کریں تاکہ آپ کا کام بن سکے. نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے وہ جو ایک سرکولر وہ سینٹرائز سسٹم کے تحت پینشن اور دیگر مراحت کو ایک ساتھ میں کر دیا گیا تھا، اب سنا ہے کہ وہ سیلری والوں کی طرح اسی طرز پہ دینے کی تیاری ہو رہی ہے. ابھی موقر ذرائع سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی. جب اس میں ہم کنفرم کر لیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے. اور پی ٹی سی ایل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ جو 15 مارچ کا کامیاب احتجاج تھا، اس کے بعد جو 2 جگہ انہوں نے اپنی عرضداشت پیش کی تھی، اس حوالے سے بھی کوئی پیش رفت صرف اس لیے نہیں ہو سکی کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت معلق ہے. اور یہاں ایک وضاحت ضروری کر دوں کہ اگر عمران خان صاحب چاہیں تو وہ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگرچہ کل خدا نہ خواستہ وہ عمران خان نہیں بھی کامیاب ہو سکتے، یعنی کہ ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو جاتی ہے، تو جب تک اگلا پرائم منسٹر حلف نہیں اٹھا سکتا عمران خان صاحب کے پاس وقت ہے. میں ان سے کہوں گا کہ خدا را جاتے ہوئے ان مزدوروں کی سن لیں، ان ریٹائرڈ مزدوروں کی سن لیں جو انتہائی تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور ویڈیو پسند آئی تو شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور اگر نہیں پسند آئی تو ہمیں کومنٹس میں بتائیں. تھینکس فار واچنگ.